حیدر کو بہت تیز بخار ہوتا ہے 102 پہ۔ تانیہ تو اس کو ٹھنڈی پٹیاں کرتے کرتے تھک جاتی ہے، تو وہ یہی سوچتی ہے کہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی پڑے گا۔ اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اچھا ہوگا کہ پہلے جنید بھائی کو بھی کال کر کے پوچھ لیا جائے کہ اگر وہ آ سکتے ہیں۔ ان کے ہونے سے در نایاب کو بھی تسلی اور آسانی رہتی ہے۔ ادھر تانیہ ہے جس کو شک پہلے سے ہی پڑ چکا ہے کہ ہو نہ ہو جنید کو در نایاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم لازمی ہے، اور وہ تو خود بھی اسی موقع کی تلاش میں ہے کہ ایک دفعہ تو یہ بات کنفرم ہو جائے کہ جنید در نایاب کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر تو میرے پاس گولڈن موقع ہوگا زاور کے سامنے یہ بات ثابت کرنے میں کہ میری بات غلط نہیں تھی۔ در نایاب اور جنید کے درمیان کوئی نہ کوئی چکر ضرور چل رہا ہے۔ اب تانیہ آدھی چال تو پہلے ہی چل چکی ہے، گھر والوں کا مائنڈ میک اپ کر چکی ہے، ان کے دماغ میں تو اچھی طرح یہ بات گھس آ چکی ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد در نایاب کو یہاں سے بھگا کے لے جانے میں مدد کر رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی گھر میں موجود ہو جو کہ در نایاب کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو، اسی لیے اس کی مدد کی ہو، ورنہ وہ بیچاری جتنی لو کانفیڈنٹ تھی وہ تو اکیلی کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اتنی کھلی نشانیاں دینے کے بعد تو کوئی بھی اندھا پہچان سکتا ہے کہ یہ یقیناً جنید کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، پر اپنے خیال میں وہ بہت زیادہ محتاط رہ کے بات کرتی ہے کہ میں اپنے منہ سے جنید کا نام نہ لوں اور سب کے دماغ میں یہ بات بٹھا دوں اور انہیں لگے کہ یہ صرف ان کا ہی شک ہے، میرا اکیلی کا نہیں۔ تانیہ تو سب کے سامنے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جس نے بھی در نایاب کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے وہ یقیناً ہو نہ ہو در نایاب کے ساتھ شادی کرنے کا بھی خواہش مند نظر آتا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے جب وہ زو مانی نظروں سے زاور کی طرف دیکھتی ہے تو زاور خود بھی خیالوں میں کھویا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے تو وہی پکچرز اور ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جو جنید اور در نایاب کی ایک ساتھ تانیہ نے اس کو دکھائی تھی، پر تب زاور نے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے اوپر یقین نہیں کیا اور الٹا تانیہ کی ہی بے عزتی کر دی کہ تم پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ لیتی ہو۔ ادھر در نایاب جب جنید کے نمبر پہ کال کرتی ہے کہ حیدر کی طبیعت کا بتا سکے تو موبائل کمرے میں پڑا ہوتا ہے اور جنید واش روم میں ہوتا ہے۔ بائی چانس تانیہ بھی روم میں ہوتی ہے تو وہ کال ریسیو کر لیتی ہے، اور ادھر سے در نایاب بغیر پوچھے کہ آگے کال پہ کون ہے شروع کر دیتی ہے کہ جنید بھائی، حیدر کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ فوراً سے پہلے یہاں پہ آ جائیے۔ تانیہ کی شکل کے آثار تو ایک دم سے خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے ہاتھ کوئی اچھا خاصا خزانہ لگ گیا ہو۔ وہ فوراً سے نمبر نوٹ کر لیتی ہے اور موبائل آف کر کے وہیں پہ رکھ دیتی ہے، اور خود وہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ جنید کو بھی کافی کا پوچھ لیتی ہے تاکہ اسے یہی لگے کہ تانیہ تو ابھی کافی دیر کچن میں ہی رہنے والی ہے اور وہ تسلی سے در نایاب کی کال سن سکے۔ ادھر در نایاب کو یہی لگتا ہے کہ کوئی نیٹ ورک ایشو ہے، اس لیے وہ دوبارہ کال کرتی ہے تو اس دفعہ جنید اٹھاتا ہے، اور جب وہ اسے بتاتی ہے حیدر کی طبیعت کے بارے میں تو جنید گھر میں کسی کو بتائے بغیر ہی فوراً نکل جاتا ہے۔ تانیہ اسے روکتی بھی ہے کہ کافی تو پیتے جائیے، لیکن جنید اس کی بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ بہت ضروری کام ہے، مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے۔ اور تانیہ تو چاہتی بھی یہی تھی کہ جنید ایسے بوکھلایا ہوا جائے کہ میں اس کا پیچھا کروں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ وہ بھی فوراً گاڑی کی چابیاں لیتی ہے اور چپکے سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جنید کا پیچھا کرتے کرتے تانیہ جنید کے اس دوست کے گھر تک پہنچ ہی جاتی ہے جہاں پہ جنید نے در نایاب اور حیدر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اسے در نایاب کی بدقسمتی کہیں یا تانیہ کی خوش قسمتی، جنید کو دیکھتے ساتھ در نایاب حیدر کو جنید کے ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہے، اور یہ منظر ونڈو سے صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور تانیہ فٹافٹ اپنا موبائل نکال کے سارا کا سارا منظر ریکارڈ کر لیتی ہے، جس میں ایکچولی یہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف جنید نے در نایاب اور حیدر کو پناہ دی ہوئی ہے بلکہ ان لوگوں کا آپس میں کوئی ایسا افیئر ہے کہ شاید یہ بچہ بھی زاور کی بجائے جنید کا ہی ہو۔ اس کے بعد تانیہ فوراً سے گھر واپس چلی جاتی ہے اور آدھی رات کو ہی زاور کے دروازے پہ نوک کرتی ہے۔ زاور جب دیکھتا ہے کہ آدھی رات کو اس کے دروازے پہ تانیہ کھڑی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے۔ تانیہ اسے بتاتی ہے کہ تم حیدر کے لیے کافی پریشان تھے تو اسی لیے میں نے حیدر کا پتہ چلا ہی لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ تو زاور خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً بتاؤ اور مجھے وہاں پہ لے کے جاؤ جہاں پہ بھی حیدر ہے، وہ کس حال میں ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں۔
تانیہ اسے کہتی ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تم فوراً سے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس جگہ لے کے چلتی ہوں، تو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ادھر تانیہ زاویار کو لے کے اسی گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ادھر جنید اور در نایاب حیدر کا علاج کروا کے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ حیدر کا بخار ہے کہ اتر ہی نہیں رہا ہوتا۔ در نایاب تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جنید بھائی، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اور دادی اماں واقعی ہی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے حیدر کو یوں گھر سے لے کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جو قدم اب میں نے اٹھا لیا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے اسے تو چکر ہی آنے والا ہوتا ہے کہ جنید اسے پکڑ کے کرسی پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنے میں ہی پیچھے سے زاویار اور تانیہ اسی گھر میں انٹر ہوتے ہیں، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جنید کو تو ایک دم غصے سے برا حشر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تانیہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح قسمت نے ساری کی ساری بازی اسی کے ہاتھ میں لا کے پکڑا دی۔ جو کچھ بھی اس نے سوچا تھا سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ زاویار کے دل سے اس لڑکی کی تو محبت بالکل ختم کر کے الٹا نفرت میں تبدیل کروا دی کہ اب زندگی میں کبھی اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ زاویار کو بھی شدید غصہ آتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہو کے میری ہی بیوی کے ساتھ یہ چکر چلا کے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ ادھر در نایاب اور جنید جب دیکھتے ہیں کہ زاویار اس طرح اچانک ان کے گھر میں آن پہنچا ہے تو وہ لوگ تو بالکل شوق میں ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب اس سچویشن کو کیسے کلیئر کریں گے وہ زاویار کے سامنے۔ ادھر باقی سب گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ صبح ہی صبح آخر تانیہ، جنید اور زاویار تینوں کے تینوں کہاں نکل گئے۔ غضنفر سب گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے خود بھی چوکیدار سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جنید بھائی کسی پریشانی میں نکلے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی تانیہ بیوی بھی ان کے پیچھے نکل گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو وہ زاویار بھائی کو ساتھ لے کے وہاں پہ دوبارہ نکل پڑیں۔ دوسری طرف نگہت بھی دادی کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، کہ دادی کی ٹینشن ایک دم سے ختم ہو گئی اور وہ بڑی ہی مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ یقیناً انہیں در نایاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم تو ہو ہی گیا ہے، لیکن وہ ہم لوگوں سے یہ بات چھپا کے رکھ رہی ہیں۔ نگہت بیگم، جسے در نایاب کے گمنے کی بالکل فکر نہیں تھی، اسے فکر تھی تو صرف یہ کہ بلا وجہ زاویار اور اس کے گھر والے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ کریں، اور اسے یہی ٹینشن تھی کہ اگر در نایاب اس گھر سے نکلی بھی ہے تو کم از کم اتنی دولت ان سے ہتھیا کے نکلے کہ ہمارے آگے کی زندگی بالکل پرسکون گزرے۔ اب پتہ نہیں در نایاب جتنی مشکلات میں گھر چکی ہے کس طرح وہ ان مشکلات سے نکل پائے گی۔ اگر اس کی سچائی کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جمیلہ آپا ہیں۔ اگر جمیلہ چاہے تو وہ تانیہ کی سچائی سارے گھر والوں کے سامنے لا سکتی ہے کہ کس طرح اس نے در نایاب کو بارہا تنگ کیا، لیکن جب اسے تانیہ سے پیسے مل رہے ہیں تو وہ ایسا آخر کیوں کرے گی؟ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بھاری رقم کی ضرورت پڑے اور وہ تانیہ کے سامنے ڈیمانڈ رکھے، لیکن تانیہ اس کی بے عزتی کر دے اور اس کے بعد غصے میں آ کے وہ ساری کی ساری سچائی زاویار کو بتا دے۔ اب کبھی در نایاب کی سچائی سب کے سامنے آ بھی پائے گی یا نہیں، اور اگر سامنے آئے گی تو آخر کس طرح؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔